جب صورتحال سامنے آ گئی تو فقہاء کرام نے غور کرنے کے بعد پھر شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر فاصلہ طے کر دیا اور فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرا دی۔ اس وقت خطرہ اس بات کا تھا یا تو نمازیں چھوڑ دینی تھی یا نمازیں بچانی تھی۔ اس وقت اگر افضل کو چھوڑ کر کے مفضول پر عمل کیا جائے اور تاکہ امت کی نمازیں بچ جائیں، یہی ہوتا ہے فتوے کا۔ تو فتویٰ حالات کے مطابق نزاکتوں کے ساتھ ہمارے بزرگ جن سب کے ہم فیض یافتہ ہیں اور ان کے قذف اور ان کے جوتیوں کے طفیل میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یا لکھا یا سیکھا، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ناظر صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ کہا کرتے تھے کہ مفتی کا کمال یہ ہے کہ وہ مستفتی کے دل کے چور کو پکڑے۔ تو سال تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ مستفتی کے دل میں چور کہاں ہوتا ہے، لیکن طویل تجربات کے بعد پتہ چلا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے طلب خیر ہوگی اور کبھی ہو سکتا ہے شر ہوگا، شر بھی ہوتا ہے لیکن سال کے تجربے کے بعد آتا ہے۔ یہی حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ بیمار تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن پھر بھی دو آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، کھڑے نہیں رہ پاتے تھے۔ تو آج کے محتمم دارالعلوم جن کی تشریف آوری متوقع تھی، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت کی شاگرد بھی ہیں، فتوے میں شاگرد ہیں، تصوف میں مرید ہیں، دارالعلوم کے محتمم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ تو خود فتویٰ لکھتے ہیں کہ صورتحال میں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بارے میں اپنا فتویٰ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کوئی فتویٰ دے تو میں کروں گا۔ تو مفتی ابوالقاسم صاحب انہیں کی شاگرد، انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دے دی، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ غرض یہ کہ ہماری اکابر کا نہج اور مزاج عجیب ہے۔ اس وقت جو صورتحال کے اندر ہم ہیں، اس صورتحال میں اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھیں، اپنے اداروں سے تعلق رکھیں، اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ کام کریں۔ کام ہمارے کیا ہیں؟ کوئی امامت سے جڑا ہوا ہے، کوئی فتوے سے جڑا ہوا ہے، کوئی درس سے جڑا ہوا ہے، کوئی خطابت سے ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے۔ دعوت و تبلیغ ہمارا کام ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس نور اللہ برکتہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ برکتہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مذہب مظاہروں کے فاضل فضلاء میں سے تھے۔ ان تمام اکابر کے ذریعے حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن تمام کی محنتوں قربانیوں سے تبلیغ عالم میں پھیلی ہے، یہ تمام ہمارے اکابرین تھے۔ دعوت و تبلیغ کا جو نہج چلا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء، ہمارے بڑوں نے جو رائے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسی رائے پر ہم کو آگے چلنا ہے۔ انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ اپنے سر نہ لے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ خود نہ پوچھے۔ حضرات، جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں کام کرنے پر ہمیں بشارت انسانوں سے ملے یا نہ ملے، آج کے امام کو، آج کے عالم کو، آج کے مدرس کو، یہاں کے لوگوں سے بشارتیں ملیں یا نہ ملیں، حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو، تحسین ملے یا نہ ملے، آج کے انسان میں، آج کے دور میں دین کے کام کرنے والے کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ فطوبیٰ للغرباء، مبارک ان غریبوں کے لیے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جب چاروں طرف سے فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ چنانچہ سوسائٹی، معاشرے کی جس طبقے میں جا کر کے دیکھیں، جن نسلوں کو بھی جا دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، درمیانی عمر کے لوگوں کو دیکھیں، ہر جگہ جو فساد ہی فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ عقائد کا الگ، عبادات کا الگ، معاشرتی امور کا الگ، فیشنوں کا الگ، فحش کاریوں کا الگ، مالی بدعنوانیوں کا الگ۔ اس تمام بگاڑ کا سدھار ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب ہم اس ارادے کے ساتھ آج جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور پھر وقتی طور پر بادل گرجتے ہیں، گرجنے والے نکل جاتے ہیں اور پھر آفتاب نکل آتا ہے۔ انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس دین کے بقا کے لیے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ارادہ کر لیں، اللہ کے توفیق کے داغ سے کھڑے ہوئے ہیں، والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کرے کہ ہم آج کی اس عہد میں دین کے اسی اصل مزاج کو باقی رکھنے کے لیے استعمال ہوں۔ ہماری زبانیں، ہمارا قلم، ہماری سوچ، ہمارا قلب، ہمارا چلنا، ہماری محنتیں، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ دین کے لیے لگے۔ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، آپ کہیے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہی پیغام لے کر ہم جائیں گے اور اپنے دین کے، اللہ کے دین کی حفاظت کا عہد دے کر کے جائیں گے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ افتتاحی کلمات سے پہلے کتاب کا اجرا کیا جائے گا۔ میں تمام اساتذہ دارالعلوم رحیمیہ کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناظم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کی خدمت میں کتاب پیش کریں۔ آپ لوگ زیارت کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، سبحانک ما شکرناک حق شکرک، سبحانک یا ربنا ما شکرناک حق شکرک، سبحانک یا ربنا ما ذکرناک حق ذکرک، سبحانك يا ربنا ما عرفناك والله ما عرفناك حق معرفتك، سبحانك يا ربنا ما ذكرناك حق ذكرك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي والله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان نہیں۔ یہ زبان اللہ نے ہم کو پاک دی تھی، ہم نے اس زبان سے جھوٹ کے گناہ کبیرہ، غیبت کے بے شمار گناہ کبیرہ، جس کو ہم لوگ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، دنیا والے نہیں جانتے۔ دنیا والے تو ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی، ہماری امامت، ہماری مؤذنی، ہمارے جمعے کی خطابت کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ خود جانتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کس حال میں ہے۔ یہ زبان ایسی پاک نہیں جو اللہ نے پاک تو دی تھی، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے یہ زبان ایسی پاک ہے جو ہم اپنے پیارے پاک اللہ کا نام لے سکیں، مگر یہ اس مالک کی توفیق ہے، احسان ہے اس کا۔ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر تم سے کتنے بھی گناہ صادر ہو جائیں تو میرا پاک نام تم اس زبان سے لے کر مجھے پکار سکتے ہو۔ اس لیے اس مجلس میں ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے تو قرآن پاک کے ان الحمدللہ والے الفاظ کے علاوہ اس مالک حقیقی کو کس زبان سے پکار سکتے ہیں۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ سب علماء ہیں، جانتے ہیں انہوں نے جو تکلیفیں قولی، زبانی، فعلی، عملی، جسمانی، اور کوئی باب دنیا میں معاشرت کا، معاملات کا ایسا نہیں جس میں ان کو ستایا نہیں گیا، لیکن وہ واپس رحمت کی دعائیں دیتے رہے۔ سلام ہو اس رحمت للعالمین۔ اور ہمارے ساتھ یہ احسان ہوا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب اللہ سے ہماری یہی تمنا ہے، گزارش ہے کہ دنیا کے سخی لوگ اپنی نعمت دے کر چھینتے نہیں، اس مالک سے یہی امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر کے قیامت میں ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب کر دے۔
ان کے خادموں میں ہم ٹوٹے پھوٹے گنہگار، یہ امام، یہ مؤذن، یہ حافظ، یہ قاری، یہ علماء، یہ دین کا کام کرنے والے ان کے خادموں میں شامل ہو جائیں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہم نے اس مجلس کے لیے سری نگر کی انتظامیہ سے جو اجازت لی تھی، اس میں جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا، اور آپ جانتے ہیں ہم لوگ پیدائش سے ہی اپنے نظم و ضبط کی پابندی کا سبق پڑھتے رہے ہیں۔ ہماری صفوں میں نماز کے وقت کجی نہیں ہوتی، کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ضبط کی پابندی کرو، صف کے آگے پیچھے نہ رہو۔ ہماری بسم اللہ ہی اس سے ہوتی ہے، اس لیے اس اجلاس میں بھی ہم اپنے اجازت نامے میں ملے ہوئے وقت سے خلاف نہیں کریں گے۔ ہمارا ارادہ آج کی تاریخ میں کتاب کے اجرا کا نہیں تھا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، انہوں نے جب مسودہ دیکھا کہنے لگے خوشی سے کہ اسی جگہ اس فتویٰ کو شائع کریں گے جس جگہ سے فتویٰ محمودیہ شائع ہوئی ہے۔ ان کی وجہ سے یہ اتنی جلدی منظر عام پر آئی، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے یہ منظر عام پر آ رہی ہے تو آپ کی نگاہ بھی پڑ جائے۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے دیکھا تو حضرت محتمم صاحب سے انہوں نے گزارش کی، تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ محتمم صاحب اس کتاب کو دیکھ بھی چکے تھے اور انہوں نے کچھ اصلاحات بھی فرمائی تھی۔ ہم نے اس کا نام تجویز کیا تھا فتویٰ کشمیر، تو مفتی احمد صاحب خان پوری اور محتمم صاحب نے اکٹھے بیٹھ کر جب دارالعلوم دیوبند میں دیکھا، انہوں نے کہا نہیں فتویٰ دارالعلوم رحیمیہ لکھ دو، اس لیے وہی نام اس میں تجویز کیا۔ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب آپ جانتے ہیں اس وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب النوازل اتنی جلدوں میں ہے، انہوں نے بہت سارے مشورے دیے، تو اس کی وجہ سے 2-4 مہینے اور اس میں لگے۔ وہ بھی خود تشریف لا رہے تھے، تو جب دلی میں معلوم ہوا جہاز پھر لیٹ ہو گیا، تو میں نے ان سے عرض کیا حضرت ہم لوگ تو شریعت کے ساتھ طریقت کو بھی مانتے ہیں، آپ دلی ایئرپورٹ میں ایک بنڈل کھول لیں اور وہیں کتاب کا اجرا کریں۔ مفتی سلمان صاحب نے بنڈل کھولا اور پہلی کتاب انہوں نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو پیش کی، اور مولانا ابراہیم صاحب نے حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کو وہی پیش کر دی۔ اجرا وہاں ہوا، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے۔ ہم نے یہاں کرنا چاہا تو اللہ نے کہا ہم کہیں اور کرا دیں گے۔ یہاں برفباری ہوئی، وہ حضرات نہیں آ سکے، لیکن آپ حضرات وقت پر تشریف لائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر جو 11:30 کا ٹائم تھا مجلس کی کارروائی شروع ہوئی اور مجلس پر اختتام پذیر ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو ضرورت کے مطابق فتاوی سے متعلق بھی معلومات دے دی۔ میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ اس کو قلم بند کر کے رکھیں، ایک علمی چیز ہے، تو وہ قلم بند بھی ہوا اور رکھا ہے۔ صبح سے موسم کی گم و گم میں اس کی کاپیاں نہیں بن سکی، آپ تک نہیں پہنچ سکی، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ جو کچھ انہوں نے زبانی فرمایا، زبانی اور تفصیل سے فرمایا، وہ مفتی صاحب لکھ بھی چکے ہیں۔ اس لیے جو چیز علمی آپ کو مطلوب تھی وہ آپ کو مل چکی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو موجودہ حالات میں قیامت کی صبح تک کی نیت سے اور پورے عالم کی نیت سے اس دین کے لیے کرنا ہے، اس کی آپ نے نیت بھی کر لی ہے انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک آخری چیز باقی بچی جس کی کمی رہی۔ میں نے گزارش کی تھی یہاں کا پروگرام بناتے وقت، چونکہ محتمم صاحب موجود ہوں گے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم
शरीयत में भी आला पैमाने पर होते हैं, तरीक़त में भी। और दारुल देवबंद के इस वक्त के मोहतमिम आप जानते हैं, जैसे मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस भी हैं। इसी तरह से वो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी हैं, और हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज भी हैं। मैंने ये नीयत की थी कि जब इजरा हो जाएगा किताब का, उसके बाद में आप लोगों से जो अभी तक बेलगाम हैं, देवबंद बगैर तसव्वुफ के नहीं है, यह आखिरी बात है जो आपको जहन में लेकर जाना है। देवबंद बगैर तरीक़त के नहीं है। जब हज़रत नानोतवी जैसा इमाम, जब हज़रत गंगोही जैसा अजीम समंदर इल्म का, जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा बहरुल उलूम अपनी रूह की इस्लाह के लिए किसी के हाथ में हाथ दे देता है, तो हम लोग चाहे किसी मकाम पर भी पहुंच चुके हों, अगर हमने किसी शेख के दामन को नहीं पकड़ा है तो जानना चाहिए अभी हमारे अंदर कमी है। मैंने नीयत की थी मोहतमिम साहब मौजूद होंगे, मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो अभी तक इससे वाबस्ता नहीं हुए, वो नहीं करते इज्तिमाई कभी भी बायत, मैं उनसे अर्ज़ करता कि हज़रत इस मजमे को, चूँकि इसमें से अक्सरियत की निस्बत तालुम रहीमिया से है और अभी इनके कंधे पर ये वाला बोझ नहीं आया है, आप इनका हाथ अपने हाथ में लेकर इनको तौबा पढ़ा दें ताकि क़यामत में ये इसी रूहानी सिलसिले में आ जाएं। अब हज़रत इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं आप सब लोगों से ये वादा लेना चाहता हूँ कि ये एक कमी जिन हजरात के अंदर है कि वो अभी तक अपने अकाबिर से वाबस्ता नहीं हुए, वो इस मजलिस में ये नीयत करें कि हम अपने इन अकाबिर के इस रूहानी सिलसिले में ज़रूर मुंसलिक होंगे। और आज की तारीख में अल्लाह ने ये आसानी कर दी है कि आपको सफ़र करके जाने की ज़रूरत नहीं। हम तो तैयार अर्ज़ के पहले से कायल हैं, और आज तो व्हाट्सएप ने और तैयार अर्ज़ करा दिया। तहरीर लिख दीजिए उनको और उसमें लिखिए अभी मेरी किसी से बैयत नहीं हुई है, मैं बैयत होना चाहता हूँ। किस चीज़ की कमी है? चारों सिलसिलों में बैत करते हैं, चिश्ती में, कादरी में, सोहरवर्दी में, नक्शबंदी में, चारों सिलसिलों का जामे है। और अगर अपने काम में आपकी इमामत में बरकत चाहिए, आपकी अज़ान में बरकत चाहिए, आपके इल्म में बरकत चाहिए, आपकी पढ़ाई में बरकत चाहिए, जब तक आपका ये कनेक्शन मजबूत नहीं जुड़ेगा तो आपके काम में बरकत नहीं होगी। यही वजह है मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह मुल्ला हैं, इमाम हैं, मकतब पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके दस्ते मुबारक पर बैत करने के लिए हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा मिला, और बड़े बड़े इमाम उनके ज़ेर साया तैयार हुए। लेकिन आज का इमाम व्हाट्सएप पर ये लिखने पर मजबूर है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। कभी इमाम ने तनख्वाह का मुतालबा किया है? ये हमारे अंदर क्या आ रहा है? मजाक आ रहा है। लिख रहे हैं होटल वाले की जितनी तनख्वाह है वेटर की उतनी हमारी तनख्वाह नहीं है। क्या इमाम के जहन में आना चाहिए, क्या हम उम्मत की खिदमत कर रहे हैं 4 पैसों के लिए? क्या हमने पढ़ा है इसीलिए? वो तो नूरानी कायदा शुरू करने के दिन ही हमारी नीयत से ही की जा रही है, और ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती तब तक जब तक हम अपना हाथ अपने अकाबिर के हाथ में न दें। आज की ये मजलिस इन फजाला की सिर्फ इसी एक नुक्ते के लिए बुलाई थी। किताब का इजरा तो बहाना था कि हम अपने तलबा को ये कह सकें कि भाई एक कमी है, जब तक किसी के हाथ में हाथ नहीं दोगे हमारे काम में बरकत नहीं पैदा होगी। या पूरा आलम इस वक्त तिश्ना है। इस वतन में पहले भी अगर नूरानी शमा रोशन हुई है जुल्मतों के अंदर, तो वो एक कोई रूहानी शख्सियत ही थी। अब भी अगर यहाँ की हिफाजत बनेगी
वो उसी रूहानी शमा से ही होगी, और शायद अल्लाह हमसे उस लाइन में काम ले ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब नमाज होगी, इसी हाल में होगी, क़िबला बिल्कुल सीधा है, और यकीन है आप हज़रात बावज़ू होंगे। फ़ौरन अज़ान होगी और उसके बाद फ़ौरन सफ़े लगेगी। फिर नमाज से फारिग होने के बाद सब वापस जा सकते हैं। और मौसम बाहर चूँकि बर्फ़बारी का है, इत्मीनान से जाएंगे और गाड़ियाँ भी ज़रा मुनासिब तरीके से रास्ते में चलाएंगे। एहतियात हमारा मिजाज है। दुआ कर लें अल्लाह से, अल्लाह हमारे इसको हाजिर होने को कबूल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। ऐसा सब कुछ आपका है, बेशक ये बदन भी आपका, बेशक ये हाथ आपने पाक अता किए थे। बेशक अल्लाह इस हाल में है, ये आपके सामने उठने के लायक नहीं है। बेशक अल्लाह ये ईमान भी आपका है, बेशक और जो चार घर पड़े वो भी आपके हैं। अल्लाह ये शक्लें जो हमारे पास है, ये आपकी हिफाजत से हैं, वरना आपकी पाकज़ात की कसम हालात ऐसे हैं कि हमारे सर से ये टोपियाँ गायब हो जाएंगी, हमारी ये दाढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह जैसे ये नेमतें अता फरमाई हैं, हमारा आपसे सवाल है, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, आमाल की हिफाजत फरमा, अखलाक और किरदार की हिफाजत फरमा, हमारे इस वतन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ के ईमान की हिफाजत फरमा, यहाँ फिर इस्लाम का बोल बाला फरमा, ईमान का बोल बाला फरमा। इस वतन को पूरे आलम के लिए नूरानी मशल बना दे, पूरे आलम के लिए हिदायत की मशल बना दे, और हमें क़यामत की सुबह तक के लिए अपने दीन के खादिमों में शामिल फरमा। और इस हाल में तेरे दरबार में हाजिर हों कि तेरे दीन के खादिमों की फहरिस्त में हम गुनहगारों का नाम शामिल हो। ऐसा हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, मुक़द्दर फरमा, मुक़द्दर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सफ़े बना लें, इतनी देर में अज़ान हो जाएगी, नमाज होगी। नमाज के बाद यहाँ जो कुछ जुड़े रहिए महाजर मिले दीन के उस चैनल पर इत्तिफाक कर लीजिएगा। कोई बेअदबी गुस्ताखी शेयर कीजिए, आगे तक फैलाइए और उन तक पहुंचाइए इस हमारे पैगाम को।